الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی کی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، ہر قسم کی حمد و ثنا حضور کی بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے موسم کی مناسبت سے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سردی کے احکام و مسائل. سردی اور ٹھنڈی کے موسم میں ہم اور آپ ہیں. اس موسم کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں جتنا ممکن ہو پائے گا آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز. حضرات، جو آیات میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات
والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین پر اگر عقل مند غور کریں گے تو ان کو آسمان کی پیدائش میں، اتنی بڑی زمین کی پیدائش میں اللہ رب العالمین کی قدرت نظر آئے گی، اللہ رب العالمین کی طاقت نظر آئے گی۔ جب انسان یہ غور کرے گا کہ رات بدلتی ہے، دن بدلتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، جب اس بات پر انسان غور کرے گا تو انسان اس بات کو کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کوئی تو ہستی ہے، کوئی تو ذات ہے جو اس طرح دن اور رات کو بدلتے ہیں، اور کسی ہستی کی وجہ سے رات اور دن کا بدلنا ہے۔ کبھی رات بڑی تو دن چھوٹا، کبھی دن بڑا تو رات چھوٹی، کبھی رات تو کبھی دن۔ یہ جو دن بدلتے ہیں یا کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے اور بڑی ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت جھلکتی ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت جھلکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی ایسی ذات ہو ہی نہیں سکتی ہے جو اتنے بڑے آسمان کو بنا لے، جو اتنی بڑی زمین کو بچھا دے، اور جو رات اور دن کو بدلتا رہے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کبھی رات کو چھوٹی کر دے تو کبھی دن کو بڑا، تو کبھی دن کو چھوٹا کر دے اور رات کو بڑی کر دے۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو اس طرح کرنے پر قادر ہے اور جو اس طرح کر سکتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ عقل مند وہ ہیں، کون سے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند حقیقت میں وہ ہے جو سوئے سوئے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ عقل مند ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وقعودا، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم، پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ عقل مند ہیں، اور جو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں انہی کو اللہ رب العالمین کی ان پیدائشوں میں، آسمان و زمین کی پیدائش اور اس جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کی پیدائش میں انہیں اللہ رب العالمین کی طاقت نظر آئے گی، اور جو اس طرح کے عقل مند نہیں ہے ان کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کو یاد کرنے والے عقل مند مومن، اللہ کو یاد کرنے والے عقل مند مسلمان، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غور کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ کس چیز کے بارے میں غور کرتے ہیں؟ آسمان کے بنانے پر غور کرتے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان، وہاں چاند ہے، تارے ہیں، اتنا بڑا آسمان، جس آسمان کے ٹھہرانے میں کسی قسم کے پلر کا کوئی استعمال نہیں کیا گیا۔ کون ہے جو اتنے بڑے آسمان کو ٹھہرائے ہوئے ہے؟ کون ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے اور اس آسمان کو تاروں سے، چاند سے اور سورج سے سجایا ہے؟ کون ہے جو اتنی بڑی مخلوق بنانے پر قادر ہے؟ ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کو یاد کرنے والا جب سوچتا ہے تو وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ذات صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی میں یہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ آسمان و زمین کے بنانے میں غور کرتے ہیں۔ اس زمین کو اللہ، اتنی بڑی زمین کو اللہ نے بچھایا، جس زمین میں ہم اور آپ رہتے ہیں، جس زمین میں چوپائے رہتے ہیں، جس زمین میں جنگلات ہیں، جس زمین میں سمندر ہے، جس زمین میں پہاڑ ہے، جس زمین میں ہم اور آپ ہر طرح کی فصلیں اگاتے ہیں، جس زمین
کوشش کرنا اور آخر میں پھر اس بات کا اعتراف کر دینا کہ یہ اللہ رب العالمین کے سوا اس آسمان کو کوئی نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح ٹھنڈی کے موسم میں ہم لوگ وقت بتا رہے ہیں، ہماری راتیں، ہمارے دن، ہماری صبح، ہماری شام، ہمارے دوپہر، ہماری راتیں ٹھنڈی کے موسم میں گزر رہے ہیں۔ اس موسم کے بنانے پر بھی اگر آپ غور کریں کہ یہی موسم کبھی ہمیں ٹھنڈی سے، کبھی ہمیں ٹھنڈی دیتا ہے تو کبھی گرمی دیتا ہے، اسی موسم سے کبھی ہمیں ٹھنڈی ملتی ہے تو کبھی گرمی ملتی ہے، کبھی ٹھنڈی کبھی گرمی۔ اسی ٹھنڈی اور گرمی کے بنانے پر غور کر لیں ہم تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طاقت نظر آئے گی۔ وہی موسم جو کل تھا آج بدلا ہوا ہے۔ کل تک ہم گرمی سے بچنے کے اور گرمی سے راحت پانے کے لیے سامان خریدنے میں لگے ہوئے تھے، پنکھا خراب ہے اسے ٹھیک کر رہے تھے، کولر لگا رہے تھے، ایسی فٹ کر رہے تھے، اور ابھی ان چیزوں سے ہم باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ ٹھنڈی نے دستک دے دی اور پھر ہم ٹوپی کے چکر میں پڑ گئے، پھر ہم سویٹر، پھر مفلر، پھر چادر، پھر کمبل، پھر رضائی، پھر گھر میں بستر، ان کے انتظام میں ہم اور آپ لگ گئے، اور ابھی ادھر پورا انتظام ہوگا اور ادھر پھر ٹھنڈی الوداع کہہ کر کے چلی جائے گی، پھر گرمی کا موسم آ جائے گا، کبھی برسات، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرمی، کبھی ہوائیں۔ موسم کے اس بدلنے پر بھی غور کریں تو اللہ رب العالمین کی طاقت نظر آئے گی کہ اگر موسم کو کوئی بدل سکتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جو موسم کو بدل سکے، جو موسم میں الٹ پھیر کر سکے، جو کبھی ٹھنڈی لا سکے، جو کبھی گرمی لا سکے، جو کبھی برسات لا سکے۔ اللہ کے سوا کسی میں ایسی طاقت ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی اس طرح غور کرتا ہے تو اللہ کی طاقت نظر آئے گی، اور اس غور کرنے میں بھی ہم کو نیکی ملے گی۔ اگر ہم اتنا سوچتے، پتہ لگانے کی کوشش کرتے کہ ٹھنڈی کیسے آئی، پتہ لگانے کو قرآن میں کیا کہا گیا، حدیث میں کیا کہا گیا، قرآن میں اللہ نے کیا کہا، حدیث میں نبی پاک نے کیا کہا، یہ غور کریں گے یہ ٹھنڈی آتی کیوں ہے، کیسے آتی ہے، اللہ ٹھنڈی کو لاتا کیسے ہے۔ اگر ہم اتنا غور کریں گے تو یہ بھی عبادت ہے، بلکہ اہل علم نے اور علماء نے کہا ہے کہ بہترین عبادت، افضل العبادت التفکر فی خلق اللہ۔ اللہ رب العالمین نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں کی پیدائش میں غور کرنا، فکر کرنا، سوچنا، یہ سب سے افضل عبادت ہے، سب سے بہتر عبادت ہے۔ ہم غور کریں، اور جب ہم غور کرتے ہیں قرآن و حدیث سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ٹھنڈی آتی کیوں ہے، پھر چلی کیوں جاتی ہے، پھر گرمی کیوں آتی ہے، پھر چلی کیوں جاتی ہے، تو ہمیں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دیتی ہے، اور حدیث کیا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں 2 بار جہنم سانس لیتی ہے، سال میں 2 بار جہنم سانس لیتی ہے۔ ایک بار جب جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا میں گرمی آتی ہے، ایک بار جہنم جب سانس لیتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈی آتی ہے۔ تو جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ٹھنڈی بھی آتی ہے، گرمی بھی آتی ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے۔ یہ غور اگر کوئی کرتا ہے اللہ کی طاقت نظر آئے گی، اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اللہ سے اس کا رشتہ بڑھے گا، وہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ اور مضبوط کرے گا، اللہ کے گھر وہ آئے گا جب وہ کائنات پر غور کرے گا، کائنات کی ایک ایک چیز پر غور کرے گا۔ اور جب ہم نے یہ جان لیا کہ ٹھنڈی آتی ہو یا گرمی آتی ہو، ٹھنڈی بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے آتی ہے، گرمی بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ٹھنڈی کے موسم میں بھی، گرمی کے موسم میں بھی زیادہ سے زیادہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، جتنا ممکن ہو نمازوں میں چلتے پھرتے، سوئے ہوئے، بیٹھے ہوئے، جس حال میں بھی ہم ہو، ہم اللہ رب العالمین سے کہیں کہ اللہ جہنم سے بچا دے، اللہ جہنم سے بچا لینا ہمیں، موت کے بعد کی زندگی میں ہم جہنم نہ پائے، اللہ تو ہمیں یہ توفیق دینا۔ اگر ہم اس طرح مسلسل
3 بار، اگر 3 بار کوئی کہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، ایک بار ہو، دوسری بار پھر کوئی کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، پھر تیسری بار کوئی کہتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اگر کوئی 3 بار اس طرح کہتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنم خود اللہ سے درخواست کرتی ہے اور جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو تو جہنم سے بچا لے، کیونکہ اس کو تیرا ڈر بہت زیادہ ہے اور یہ تیرے ڈر کی وجہ سے جہنم سے یہ بچنا چاہتا ہے، اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے۔ 3 بار ہم نے کہا۔ دیکھ ٹھنڈی کا یہ موسم، ویسے تو جب ٹھنڈی بہت زیادہ ہوتی ہے تو عام طور پر ہماری عبادتیں کم ہو جاتی ہیں اور ہماری نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، لیکن در حقیقت ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ٹھنڈی کا موسم بڑی غنیمت کا موسم ہے، بڑے فائدے کا موسم ہے، اور اگر دوسرے جملے میں کہا جائے تو ٹھنڈی کا موسم عبادت کا موسم بن جاتا ہے، نیکیاں کمانے کا موسم بن جاتا ہے۔ کیسے؟ سرسری طور پر تھوڑا تیزی کے ساتھ میں باتوں کو لے کر چلوں۔ مثال کے طور پر ٹھنڈی کا موسم آیا ہے، اس موسم میں آپ چاہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ مہینے میں چاند کی تاریخ کے حساب سے 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنا مشروط قرار دیا گیا ہے، تو آپ اور ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جمعرات اور سوموار کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ وہ روزے رکھا کرتے تھے، ان روزوں کو ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں جن کے روزے رمضان کے دنوں میں فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں، قضا روزے ان دنوں میں وہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم اور آپ بھی کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں، بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی مجبوری سے اگر ہمارا کچھ روزہ یا ہمارے کچھ روزے اگر چھوٹ گئے ہیں، ہم نے اگر اپریل کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا، مئی میں نہیں رکھا، جون میں نہیں رکھا، جولائی میں نہیں رکھا، ہم نومبر میں رکھ سکتے ہیں، دسمبر میں رکھ سکتے ہیں، جنوری اور فروری میں ہم ان روزوں کی قضا کر کے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورے کر سکتے ہیں۔ اس ٹھنڈی کے اس موسم کا ہم نیکی کے حساب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس موسم میں ایک اور کام کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے بیمار بھائی کا حال چال پوچھ کر کے اپنی جھولی میں زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں۔ یہ سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے، یہ عادت ہم سے چھوٹ گئی ہے، ہمارے سماج سے یہ رواج ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا اپنا، ہمارا کوئی قریبی اگر بیمار ہے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ نے علاج کرا لیا ہے، آپ اچھے ڈاکٹر سے علاج کرائے، آپ دوا کھا رہے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، میں بھی اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار، کسی اپنے کے پاس جا کر کے ان کا حال چال پوچھتے ہیں، ممکن ہو تو کچھ پھل فروٹ لے کر کے جاتے ہیں، اگر وہ نہ ہوا کم سے کم حال چال پوچھنے کے لیے گئے، آپ نے ان کو دعائیں دے دی، کتنی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صبح کو اپنے بیمار بھائی کا حال چال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے جاتا ہے، اگر کوئی صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس نے جس طرح اپنے بھائی کا خیال رکھا ہے، اللہ تو اسی طرح اس کا خیال رکھنا، اللہ جس طرح اس کو اپنے بھائی کی فکر ہے، اللہ تو بھی اس کی فکر کرنا اور اس کو بیماری سے بچائے رکھنا، اللہ تو انہیں خیریت سے رکھنا، یا اللہ تو انہیں ہر قسم کی بھلائی عطا کرنا۔ 70,000 فرشتے شام تک ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ ٹھنڈی کے موسم میں رات لمبی ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں جن کو زیادہ نیکی کمانے کا شوق ہے وہ مغرب کے فوراً بعد اپنے بیمار بھائی کا حال چال پوچھنے کے لیے جائے۔ ٹھنڈی کے دنوں میں رات لمبی ہوتی ہے، مغرب کے فوراً بعد اگر وہ اپنے بھائی کا حال چال پوچھنے جائے گا، رات لمبی ملے گی، دیر تک زیادہ فرشتوں کی دعائیں انہیں ملے گی، صبح تک 70,000 فرشتے ان کے حق میں دعائیں خیر کریں گے۔ ان دنوں میں اپنے بھائی کا حال چال پوچھ کر کے زیادہ سے زیادہ اپنی جھولی میں نیکی جمع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس موسم میں صدقہ و خیرات کے حساب سے بھی ہم بہت نیکی کر سکتے ہیں، یعنی ابھی ہمارے دھان کٹے ہوتے ہیں، ہم کھیتوں سے فصلیں لائے ہوتے ہیں، ان دنوں میں عام طور پر ہم لوگ صدقہ و خیرات بھی زیادہ کرتے ہی ہیں، مدرسوں کے لیے، مسجدوں کے لیے، اور مدارس والے ان دنوں میں ہمارے پاس آ کر کے ہماری زکات و ہم سے جو زکاتیں نکلتی ہیں وہ لے کر کے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زکات ہماری نکلتی ہے، فرض ہم پر ہے
कि हम ज़कात निकाल करके अपने माल को पाक करें, हम मदरसों तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनको आना पड़ता है। इस माहौल को बदलने की जरूरत है। नहीं पता ये माहौल कब बदलेगा, लेकिन सही तरीका यही है कि हमसे जो ज़कात निकलती है, जहां जहां देना है वो हमें पहुंचा देना चाहिए। इस मौसम में एक काम सद्का और खैरात के हिसाब से ये भी कर सकते हैं कि यतीम, बेवा, लाचार, मजबूर, बूढ़े, नौजवान, बीमार, ऐसे आप देखें कि जिनके पास स्वेटर नहीं है, कंबल नहीं है, टोपी नहीं है, मोजा नहीं है, आप अपनी ताकत पर अगर आपसे 10 कंबल नहीं निकल रहे, एक कंबल, एक टोपी आप उतना भी नहीं कर सकते, तो आप एक 20-30 रुपए का मोजा तो आप दे ही सकते हैं। ठंडी के इस मौसम में जो बच्चे ठिठुर रहे होते हैं, जो बूढ़े ठिठुर रहे होते हैं, उनके लिए आप कभी एक कंबल, तो कभी एक स्वेटर, तो कभी एक घर में ऊनी टोपी, तो कभी ऊन का मोजा, आप इस तरीके से छोटे छोटे सदके करके आप ज्यादा से ज्यादा नीचे कमा सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में उस तरह के गर्म कपड़ों की जरूरत उन बच्चों को, उन बेवाओं को, उन बूढ़ों को, उन बीमारों को ज्यादा जरूरत होती है आम दिनों के मुकाबले में। क्योंकि अगर इन दिनों में वो अपने आप को गर्म नहीं रखेंगे तो बीमार होने का खदशा रहता है, तबीयत के बिगड़ने का खदशा रहता है। हमारी ये आदत होनी चाहिए कि हर साल हमारी ताकत के मुताबिक इरादा कर ले, बस इरादा कर ले कि हर साल अपनी ताकत के मुताबिक 20-30 रुपए के मोजे से लेकर के, टोपी से लेकर के, स्वेटर से लेकर के, कंबल से लेकर के, रजाई तक, हमसे जो बन पड़े, 1 से लेकर के 2 तक, 2 से 10 तक, 20 तक, हमसे जो बन पड़ता है हमें जरूर करना। ये आदत अगर हम देने की आदत अगर हम रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमारी जेब में डालता रहेगा, हमारे पॉकेट में डालता रहेगा और हमारे मालों में बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन देता। देने की आदत, हमारे गांव में 90% लोग खुशहाल हैं। हो सकता है कि 10-5% लोग ऐसे हो जो मजबूर हो, जो जरूरतमंद हो, जो बेवा हो, जिनको जरूरत हो, तो क्या हम अगर एक एक करके कुछ निकालना चाहे तो क्या हम अपने गांव की देखभाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। दरअसल देने की आदत नहीं, देने की आदत हमारी होनी चाहिए, अपनी ताकत के मुताबिक हम जितना कर सकते हैं। इस मौसम में हवाएं चलती है, बड़ी खतरनाक हवाएं चलती है, और खास करके जनवरी के महीने में जबकि सरकार की तरफ से भी तमाम दफातर, स्कूल और हर जगह छुट्टी का ऐलान भी हो जाता है। आप उन दिनों में देखिएगा, जनवरी के पहले 15 दिनों में देखिएगा काफी ठंडी हवाएं चलती है। ठंडी जो हवा है ये जाड़े के दिन में कभी कभार ये ठंडी हवा अजाब बन करके आती है। और ये कौम आद आपने सुना होगा, कुरान में आता है कि कौम आद को ठंड हवाओं के अजाब से अल्लाह ने हलाक किया था। तो जब इस तरह की ठंडी हवाएं चले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहें कि अल्लाह इस हवा में जो अच्छाई है वो हमें अता फरमा, अल्लाह इस हवा में जो नुकसान है उस नुकसान से हमें बचा ले। इस हवा में क्या नुकसान है? इस हवा से हमें बुखार आ सकता है, हमें सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है। अल्लाह इस हवा की वजह से जो बीमारी आ सकती है, अल्लाह उन तमाम बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। इस मौसम में हो सकता है कि कभी, अभी तो अल्लाह का फजल है, धूप दिन भर निकल रही है तो मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है और उस तरह की ठंडी आई नहीं है, लेकिन कभी भी मौसम बदल सकता है, कभी भी हल्की फुल्की बारिश के बाद ठंडी बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि कभी बूढ़े हो, बीमार हो, लाचार हो, ज़ईफ हो, वो वुज़ू न कर सके ठंडी की वजह से, या ठंडी की वजह से उनको नहाने की जरूरत हो, बीमार है, नहा ना सकते हो, तो इस्लाम में बड़ी आसानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानियां बतलाई है। हम तयम्मुम कर सकते हैं, वुज़ू नहीं कर सकते, पानी नहीं छू सकते, घर में पानी का भी इंतजाम नहीं है मान के चले, तो हम तयम्मुम करेंगे और तयम्मुम करके हम नमाज पढ़ सकते हैं। नहाने की भी जरूरत हो तो हम तयम्मुम कर ले, वही गुस्ल हो गया, वही वुज़ू भी हो गया। बड़ी आसानी है इस्लाम में। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि ठंडी के दिन है, बार बार पाँव धोने में बड़ी तकलीफ हो रही है, तो हम चाहेंगे तो हम मोजे भी पहन सकते हैं। अगर हमने वुज़ू करके मोजे पहने होंगे, अगर हमने वुज़ू के साथ मोजे पहने होंगे, तो अगर गांव में ही है तो 5 वक्त की नमाजें हम उसी
موزے کے اوپر مسا کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ہم نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے اور سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات مان کے چلیے 15 نمازیں ہم اسی موزے کے اوپر مسا کر کے پڑھ سکتے ہیں. یہ آسانیاں ہیں. ان دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کی کوشش کریں. اللہ نے سہولتیں دی ہے تو آپ گرم پانی کا استعمال کریں, گرم پانی سے وضو کریں, گرم پانی سے نہائیں, آپ گرم پانی پیے. وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ تم اپنے جسم کی حفاظت کرو, تم اپنے جسم کو بیماری سے بچاؤ. جو سہولتیں اللہ نے دی ہے ان تمام سہولتوں کا ہم اور آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک بات کا خیال ہونا چاہیے. اگر ہم جیکٹ خرید رہے ہیں تو جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے, جاندار کا فوٹو نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آخر میں ایک بات بتا کر کے پھر اپنی بات کو ختم کروں گا, اور وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں کبھی گرمی کے موسم سے ہم پریشان, کبھی ٹھنڈی کے موسم سے پریشان, لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت کا موسم بالکل جدا ہوگا, الگ ہوگا. جنت میں نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ گرمی ہوگی. ٹھنڈی بھی اس طرح جس طرح ہم کو اچھا لگے, گرمی بھی اتنی ہی جس کو ہمارا جسم برداشت کرے اور جس سے ہمیں اچھا لگے. موسم بڑا سہانا, بڑا پیارا ہوگا. تو دنیا کے ان موسموں سے ہمیں عبرت حاصل کر کے کہ اس موسم میں ہم پریشان رہے, دنیا میں کبھی گرمی سے پریشان رہے, کبھی ٹھنڈی سے پریشان رہے. گرمی اور یہ گرمی ہمیں آخرت میں نہ ملے, یہ گرمی ہمیں, یہ ٹھنڈی ہمیں آخرت میں نہ ملے. اس لیے گرمی کا موسم ہو کہ ٹھنڈی کا موسم ہو, ہمیں عبادتیں کر کے, نیکیاں کر کے, اپنے دلوں کو صاف کر کے, دوسروں کے لیے اچھا کر کے, دوسروں کے لیے اچھا سوچ کر کے, اپنے سماج کو ہر قسم کی گندگی اور برائی سے پاک کر کے, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جنتی بنا لیں, جنت کا حقدار بنا لیں, جنت الفردوس میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں اور وہاں اپنی جگہ پکی کر لیں. جیسا میں نے کہا, آخری بات مجھے کہنی ہے اور میری بڑی خواہش ہے, آپ یہ مان کے چلیں کہ کافی ہفتوں کے بعد, بلکہ کئی مہینوں کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یعنی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ بات بار بار کہتے ہیں, لیکن نہیں, میں نے جان بوجھ کر کئی مہینوں تک اس ٹاپک کو چھویا ہی نہیں. بس 2-3 منٹوں کے اندر میں چاہوں گا کہ اس ٹاپک کو آپ کے سامنے چھو لوں اور آپ کو ایک بار پھر سے یاد دلا دوں. اور میں یہ بات یاد دلاؤں عمران پرتاپ گڑھی کے 4 لائن کی اس شعر سے جو انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح حوصلے آزمایا کرو, اس طرح حوصلے آزمایا کرو, مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو, دو نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. میری دلی تمنا ہے, میری دلی خواہش ہے کہ سبھی لوگ اور سبھی مسلمان اپنے بچوں کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم دیں. اعلیٰ درجہ کا مطلب یہ ہوا کہ زیادہ دنوں تک جو بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں ان کو پڑھائے. میری دلی خواہش ہے کہ ایک دن ایسا آئے کہ ہمارے گاؤں میں لوگ میٹرک تک اپنے بچوں کو پڑھانے پر اکتفا نہ کریں, 10ویں تک 12ویں تک پڑھا کر کے اپنے بچوں کو نہ چھوڑیں. ہمارے گاؤں میں 10 ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے, 10 وکیل بھی ہونا چاہیے, 10 انجینئر بھی ہونا چاہیے, 10 عالم دین بھی ہونا چاہیے, 10 حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے, 10 اور لائن کے پڑھے ہوئے ہونے چاہیے. یعنی کہ ہمارے گاؤں میں جدھر نظر دوڑائے ادھر ہمیں پڑھے لکھے اور بڑی بڑی ڈگریوں والے نظر آئے. جس مسئلے میں بھی ہم پریشان ہو, کوئی ایک آیت ڈھونڈنی ہو تو ہمیں 10 حافظ نظر آئے کہ جدھر جائیں گے وہ آیت ہمیں وہ بتلا دیں گے. جدھر ہمیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو ہمیں عالم دین نظر آئے, ہمیں گھر کا اچھا نقشہ بنانا ہو کوئی انجینئر نظر آئے, آپسی جھگڑے سلجھانے کے لیے ہمیں وکیل نظر آئے, ہمیں اپنے گھر کے بیمار لوگوں کے لیے اپنے ہی گاؤں میں ڈاکٹر نظر آئے, بلکہ اپنے گاؤں کے ڈاکٹر دوسرے گاؤں میں خدمت کرتے ہوئے نظر آئے. یہ میری بڑی دلی تمنا ہے کہ ہمارے گاؤں میں سبھی لوگ پڑھیں. اور اس کے لیے عمران پرتاپ گڑھی نے جو کہا تھا بڑی اچھی بات, 2 نوالے بھلے کم ہی کھایا کرو, اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے رزق کو کھول دیا ہے, روزی کے دروازے کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے کھول دیا ہے. آج بس احساس کرنے کی ضرورت
چاہیے تھا کہ ایک بھی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جو ان پڑھ ہوتا، کیونکہ اسلام جب آیا تھا تو اسی پیغام کو لے کر کے آیا تھا کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلا میسج جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، وہ پہلا میسج یہی تھا کہ آپ پڑھیے۔ جس اسلام کا آغاز پڑھائی سے ہو اور اس اسلام کے ماننے والے 1400 برس کے بعد بھی اگر ان پڑھ رہے، انہیں لکھنا نہ آتا ہو، انہیں پڑھنا نہ آتا ہو، انہیں دین کی باتیں نہ آتی ہو، انہیں دعائیں نہ آتی ہو، انہیں نماز کا طریقہ نہ آتا ہو، تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑے شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کے ہمارا کوئی جواب ہوگا کہ ہم نے 60-70 برس کی عمر پانے کے بعد اپنا اچھا سا گھر اپنے بچوں کے لیے بنا تو لیا تھا، اپنے بچوں کے لیے 3 وقت کے کھانے کا انتظام تو ہم نے کر دیا تھا، اپنے گاؤں سماج میں اگر ہمیں کام نہیں ملتے تھے تو ہم دلی، ممبئی، کولکاتہ بلکہ دبئی اور سعودی جا کر کمایا کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم قرآن پڑھنا سیکھ لیں، ہم لکھنا سیکھ لیں، دعائیں سیکھ لیں، نماز کا طریقہ سیکھ لیں۔ کیا ہمارے پاس کوئی عذر رہے گا؟ کیا ہمارے پاس کوئی بہانہ رہے گا؟ نہیں، کوئی بہانہ ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اگر ہم وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچ جائیں تو جو بچا کھچا وقت ہے وہ اپنی پڑھائی پر بھی جتنا ممکن ہو لگائے اور اپنے بچے کے اوپر تو اتنا دھیان دے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا بچہ 1 گھنٹے پہلے بھی گھر آ جاتا ہے تو سوال جواب کیجیے اس سے۔ 12 بجے اسکول ختم ہوتا ہے، 1 بجے مدرسہ بند ہوتا ہے، 12:30 بجے تم گھر کیسے پہنچ گئے؟ کہیں تمہاری 1 گھنٹی چھوٹ تو نہیں گئی، کہیں تمہارا ایک سمجھ چھوٹ تو نہیں گیا؟ اور اگر وہ ٹال مٹول سکھا لے تو اس بچے کو دوسرے دن اسکول اور مدرسہ لے کر کے جائیے، وہاں جا کر کے آپ سوال جواب کیجیے۔ 2-4 دن اس طرح محنت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے کے دل میں ڈر پیدا ہوگا۔ بچہ جو ہی بھاگتا ہے، بچہ جو ہی یہ بھاگ لیتا ہے کہ میرا باپ اس معاملے میں سیریس ہے تو وہ خود بخود سیریس بن جاتا ہے۔ جب بچہ یہ بھاگ لیتا ہے اور اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارا باپ اس معاملے میں تھوڑا ڈھیلا سالا ہے، نرم ہے، کچھ بہانے کر کے نکل جائیں گے، تو بچہ اسی حساب سے بہانے بھی کر لیتا ہے۔ ہمارے ماں باپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں، ہم جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں ہمارا بچہ سمجھ جاتا ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم تو ہم تمام مسلمانوں کو علم کی طرف آگے بڑھنے اور خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم یافتہ بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم سردی کے اس موسم کو نیکیوں کا موسم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔